Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Assalatu wassalamu ala Rasulil Ameen, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، اس صورت کا جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ اور بیک ڈراپ ہے، اس کے بارے میں مجھے امید ہے آپ بخوبی واقف ہوں گے. مختصراً عرض کر دوں کہ مکی دور کے بالکل آخری پڑاؤ پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور آنے والا جو مرحلہ تھا اس میں اسلام کے جو تشریحی احکامات ہیں، جو قانونی ضوابط ہیں، ان کی عمل آوری ہونی تھی. اس لحاظ سے اس حوالے سے اس صورت کے اندر بھی احکامات وارد ہوئے ہیں. دیکھیے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں جہاں انسان کی انفرادی زندگی کو سنوارنے کا سامان ہے، وہیں اس میں خاندانی جو زندگی ہے اس حوالے سے بھی اہم رہنمائی کی گئی ہے. اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے. اسلام اتحاد اور اتفاق کو پسند کرتا ہے. اسلام دنیا کے تمام انسانوں کو حقوق و فرائض کے ایک سسٹم میں جوڑ دیتا ہے. اس رسی کے اندر جو شخص بھی اپنے آپ کو باہر کرے یا اس رسی سے اپنا ہاتھ، اپنا دامن دور رکھے، اسے بتا دیا گیا ہے کہ اس سے پھر اللہ کے نبی کو کوئی سروکار نہیں، کہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے. اسی ضمن میں، اسی اجتماعیت کے ذیل میں خاندان ایک اہم ادارہ ہے. آپ کی اپنی سوسائٹی ایک اہم ادارہ ہے. آپ کے آس پاس کے ہمسایہ ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اس ادارے کے جزو لا ینفک ہیں. ان کو آپ قطعی طور پر الگ نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی الگ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کر دیا تو بالکل یہ وعید میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ یہ کس دین پر مرے یا کس دین پر زندہ رہے. اب اسی سلسلے میں چند اہم احکامات
آنے والے جو 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4، اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کر دیا، نافذ کر دیا، پسند کر دیا، لازم کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے۔ یعنی کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں، ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے توحید کا اقرار اور اثبات کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس کے حقوق میں، اس کے صفات میں، اس کی ذات میں اور اس کے اختیارات میں تنہا، یکتا اور اکیلا ماننا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے ان تمام قوانین کی ایک بنیادی شق ہے، ان کی پہلی شق ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں، وہیں فوراً اس کے بعد اپنے والدین کی اطاعت شعاری کو ہم پر لازم ٹھہراتے ہیں۔ بلکہ اسی طرح کا کلام قرآن پاک میں ہمیں بعض اور جگہوں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جن انسانوں پر، جن شخصیات پر ہمارے سب سے زیادہ حقوق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو حقوق ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ۔ اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی، اللہ نے اگر ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے پاس ہمارے لیے رہنما مقرر کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ ان سے ہم نے جنم لے لیا ہے، ان کے ہم پر قسم کے احسانات ہیں، انہیں ہمیں قطعی طور پر بھولنا نہیں چاہیے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر پہنچ جائے تمہارے پاس بڑھاپے کو، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں۔ اور والدین کے حوالے سے الگ طور پر فرما دیا جاتا ہے کہ ان والدین میں سے اگر کوئی بڑھاپے میں آپ کو مل جائے، چاہے دونوں یا ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، تو انہیں اف تک مت کہو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْحَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات نرمی کے ساتھ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 24، وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنے بازو، عاجزی کے ساتھ، من الرحمہ، اور نیاز مندی کے ساتھ، رحیمی اور کریمی کے ساتھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر اسپیسیفک انداز میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ بتا دیا جاتا ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد یہ ذرا مختلف مزاج کے ہو جاتے ہیں، یہ ذرا زیادہ ڈپینڈنٹ بن جاتے ہیں۔ اس وقت ان کے سامنے اپنے جو بازو ہیں، اپنا جو سر ہے، یہ بالکل جھکائے رکھو۔ دیکھیں انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
پہلا دور ہے نو مولودیت کا، جسے ہم انفینسی کہتے ہیں۔ دوسرا دور ہے بچپنے کا، جسے ہم چائلڈ ہوڈ کہتے ہیں۔ تیسرا دور ہے بلوغت کا، جسے ہم ایڈولسنٹ پیریڈ کہتے ہیں۔ چوتھا دور ہے جوانی کا، جسے ہم انگریزی میں اڈلٹ ہوڈ کہتے ہیں۔ پانچواں اور آخری دور بڑھاپے کا ہوتا ہے، جسے ہم اولڈ ایج کہتے ہیں۔ ان تمام ادوار میں آپ دیکھیں گے انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ سماج کے مختلف طریقوں سے، مختلف ضابطوں سے، مختلف مشکلات سے نبرد آزما ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ دودھ پیتا بچہ ہو، یا چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو، اس کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو، ہر کوئی اپنے آپ کو لڑتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ لیکن انسان جب اپنی ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے، اولڈ ایج میں پہنچ جاتا ہے، تو قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، نفسیات کے علم نے بھی یہ بات ثابت کر دیا کہ اس وقت انسان نو مولودیت کے عالم میں واپس پہنچ جاتا ہے۔ سورۃ الروم کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، یعنی کہ پہلے آپ بچے تھے، اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جوانی دے دی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، یعنی کہ آپ پھر واپس آ گئے اس دور میں جس دور میں آپ کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت تھی، والدین کی صورت میں، رشتہ دار اور ہمسایوں کی صورت میں۔ لیکن اب آپ پھر سے اسی دور میں چلے گئے ہیں، حالانکہ آپ عمر میں بڑے ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی تمہیں اب بالکل بچوں جیسی ضروریات ہیں، بچوں جیسی نفسیات آپ پر غالب ہو جائیں گی، اور جس طریقے سے بچوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ سپورٹ، اسی طریقے سے اب آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اب بڑھاپے کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان چاہ کے بھی اس کو نہیں ٹال سکتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے جسے آنا ہی ہے، بلکہ اس سلسلے میں اگر دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ مجھے بڑھاپے کی عمر میں پہنچا، تو بظاہر لگتا ہے یہ کوئی بد دعا ہے، لیکن نہیں، یہ عمر درازی کا دعا ہے، کیونکہ جو شخص بڑھاپے میں نہیں پہنچ جائے گا لمبی عمر کیسے پائے گا؟ اس لحاظ سے چاہ کے بھی انسان اس پیریڈ کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس وقت انسان کو زیادہ سے زیادہ معاشی ضروریات ہوتی ہیں، مالی ضروریات ہوتی ہیں، اسی طریقے سے صحت بھی بگڑ جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان چل پھر نہیں سکتا ہے، عملاً مشقت نہیں کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے اقربا پر، حقداروں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس بوڑھے شخص کی حقداری کا فریضہ انجام دیں۔ لیکن اس وقت ان آیات کے پس منظر میں جو مجھے لگتا ہے ایک اہم فیکٹر اللہ تبارک و تعالی نمایاں کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی نفسانی ضروریات۔ مالی ضروریات آج سرکار بھی پورا کر دیتی ہے، اولڈ ایج کی سکیم دستیاب ہے، 60 سال کی جو عمر ہے جس کسی شخص نے تجاوز کر دی، اس کے لیے ماہانہ مشاہرہ کا اہتمام بھی سرکار کرتی ہے۔ لیکن ایک اہم ضرورت جسے میں سمجھتا ہوں یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہوئے زیادہ واجگاف کرنا چاہتے ہیں کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف تک نہ کہو انہیں اور جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنے بازو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نیاز مندی کے ساتھ، اور اس وقت دعا کرتے رہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس میں مجھے لگتا ہے جہاں باقی ضروریات ان کی نمایاں کر دی گئی ہیں اور ہم پر لازم ٹھہرا دیا گیا ہے کہ ہم ان کی وہ ضروریات پوری کریں، ان میں ایک اہم ضرورت یہ بھی ہے
کہ ان کی نفسانی ضروریات کو آپ پورا کریں. اور موجودہ دور میں جبکہ جنریشن گیپ بہت حد تک بڑھ چکی ہے، اس وقت کی دنیا میں جو اصحاب بزرگ ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ پچھلے 20-30 برسوں میں کتنی ڈراسٹک تبدیلی آئی ہے سماج میں. ایسے میں وہ ٹیکنالوجی سے ناآشنا ہیں. ایسے میں وہ اس ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں جو زندگی کے نت نئے طور طریقے سامنے آئے ہیں ان سے وہ بے خبر ہیں. نوجوان برادری جو ہے یہ بہت ایڈوانسڈ ہو چکی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے جو یہ بزرگ ہیں یہ بہت پیچھے جا چکے ہیں. تو گیپ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور اس گیپ کی صورت میں نفسانی ضروریات جو ہمارے بزرگ صاحبان کی ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں سمارٹ فونز ہیں. بچوں کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں سمارٹ فونز ہیں. وہ جو زندگی کے نئے رنگ اور روپ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کیا ہے. لیکن یہ جو بزرگ ہیں اس وقت کے جو بزرگ ہیں یہ ان اتوار سے بالکل ناآشنا ہے. ایسے میں وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں، اور اسی ضرورت کو بالکل نمایاں کرنے کے لیے 2017 غالباً 2017-18 میں ایک یورپی نوجوان نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. اس نوجوان کا نام جو تھا. بزرگوں کی انہی نفسانی ضروریات کو اجاگر کرنے کے لیے اس نے ایکسپیریمنٹ کیا. ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو ایک عالیشان مکان میں قید کر دیا. اس عالیشان مکان میں تمام تر ضروریات وہاں پر دستیاب تھی، سہولیات دستیاب تھی. بس ایک چیز وہاں پر نہیں تھی، وہ تھی انسانوں کے ساتھ روابط. اس حوالے سے وہاں پر ان کے لیے انتظام نہیں تھا. اسے یہ محسوس کرنا تھا کہ انسان جب اپنے آپ کو انسانوں سے دور پاتا ہے، اس کے آس پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کی جو نفسانی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے آس پاس کوئی بچہ تک بھی نہیں ہوتا ہے، تو کیسا محسوس ہوگا؟ اس نوجوان نے اسی اسنا میں 1 ہفتے تک انہوں نے اپنے آپ کو اس مکان میں قید کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے پاس ایک کیمرہ بھی رکھا، اور بیچ بیچ میں وہ اس کیمرہ سے ریکارڈنگ بھی کرتے تھے اپنا حال چال محفوظ کر رکھنے کے لیے. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، مختصراً میں بتاتا چلوں. آخر میں اس نوجوان سے جب بتا دیا گیا کہ بھائی اب بتاؤ، 1 ہفتے کے بعد تم واپس آ گئے انسانوں کی سوسائٹی میں، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے وہاں پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس اسنا میں نے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن میں خوش نہ رہ سکا. میرے اندر ایسی نفسیات پیدا ہو گئی جس سے مجھے احساس ہوا کہ مجھ جیسا فرد اکیلا تنہا اور اکیلا چھوڑ دیا گیا، اور میرا اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کوئی وجود نہیں ہے. یہ اس جو نامی نوجوان نے اس اسنا میں محسوس کیا. اب تصور کریں ہمارے ان بزرگ صاحبان کی نفسیات جنہیں ہم اپنے سماج سے الگ تھلگ کرتے ہیں. آج کل کی دنیا میں جن کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنی سمارٹ زندگی جو ہے، اپنے سمارٹ فونز جو ہیں انہی میں مگن ہوتے ہیں. اچھا، پھر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہیں اف تک نہ کہو. یہ بعض اوقات آپ کو غیر فطری مطالبات کر سکتے ہیں. یہ آپ سے خواہ مخواہ کی دلیلیں مانگیں گے. یہ آپ کو طرح طرح کی ڈیمانڈز کریں گی. یہ کبھی کبھار آپ کے سامنے ایسی باتیں رکھیں گے کہ آپ کو ناگوار ہو جائے گا. لیکن باوجود اس کے آپ کو کیا کرنا ہے؟
آپ کو اف تک نہیں کہنا ہے، ان کے سامنے کھندہ پیشانی کے ساتھ سمعنا و اطعنا کرنا ہے۔ اب جہاں تک ہو سکے آپ کو ان کے مطالبات پورا کر سکتے ہیں آپ وہاں تک کریں۔ جس طریقے سے بچہ ہوتا ہے، بچہ کتنی شرارت کرتا ہے، بچہ کس کس قسم کی ڈیمانڈز کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے کیا ہم اپنے بچے سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، بچے کو سمجھاتے ہیں بیٹا اس وقت یہ مجبوری ہے، اس وقت آپ کے لیے یہ چیز موزوں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بڑے پیار سے ادب سے اپنے بزرگوں سے بھی ہم مکالمہ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، کرنا تو کام بڑوں کو ہی ہوتا ہے، فیصلہ جات پھر وہی لیتے ہیں، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں سے بھی رائے لے لیں، انہیں بھی گھر کے معاملات میں اپنے ساتھ لے چلیں، ان سے دریافت کریں۔ اور ادھر سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بزرگ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہوتی ہے، ان کے پاس ایک وسیع تجربہ ہوتا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ تجربہ ہمارے کام آ جائے۔ المختصر یہ بزرگ لوگ بھی ہمارے پاس ایک وسیلہ ہوتے ہیں، ایک ذرائع ہوتے ہیں۔ تو ان وسائل کو خاطر خواہ استعمال کرنا چاہیے، اور انہیں بھی ان کا جو ڈیو ریگارڈ ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ اور بزرگ اپنی جو آخر کی زندگی ہے اس میں ایک اہم بیماری کے شکار ہوتے ہیں جسے ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں، یعنی کہ چیزوں کو بھولنے کی بیماری۔ یہ بار بار وہی بات کہہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت اگر ہم نے انہیں معاف نہیں کیا، ان سے صرف نظر نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لحاظ سے بزرگوں کی یہ جو نفسیات ہے، نفسانی ضروریات ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اسی پر اس انداز سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ والدین کا معاملہ ایسا ہے کہ بھئی انہی کے اوپر ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس کی کامیابی جو ہے اسی پر منحصر ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر منحصر ہے۔ اس لحاظ سے والدین کی جو اطاعت شاری ہے یہ ہم پر لازم ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اپنے آس پاس میں جس صاحب کے والدین اس سے خوش ہوتے ہیں اس کی زندگی دنیا میں بھی اچھی ہوتی ہے، اور جس کی زندگی دنیا میں اچھی ہوگی انشاءاللہ اس کی زندگی آخرت میں بھی اچھی ہوگی۔ اس سے ہمیں قطعی طور پر بھولنا نہیں چاہیے، اپنے والدین کو اپنے لیے رحمت کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ اب بس اسی ایک حدیث سے آپ جان لیجئے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جو خطبے کی سیڑھی ہے اس پر چڑھ گئے، 3 مرتبہ آمین کہا۔ یہ ایک خلاف معمول واقعہ تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول ادا ہمارے سامنے رکھی، ان 3 آمین کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہہ کر چلے گئے، دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو ان کے بڑھاپے کی حالت میں پا لیا اور پھر ان سے اپنی جنت کو یقینی نہیں بنایا۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس اس کے والدین پہنچ جائے بڑھاپے کی عمر میں تو اس کے پاس ایک اپرچونٹی ہے جنت کو اپنے اوپر واجب کرنے کی۔ اب کوئی شخص اس اپرچونٹی کا خاطر خواہ استعمال نہ کرے، اس کو بروئے کار نہ لائے، تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے آمین کی اور جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ایسا شخص برباد ہو جائے۔ دوسری آمین جس دعا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب کسی کے سامنے لیا جائے اور اس کی زبان سے اس کے دل سے
درود کے کلمات ظاہر نہ ہو جائے، اس شخص کے لیے بھی بالکل ویل ہے۔ اور تیسری آمین جس دعا کے لیے اللہ کے نبی نے کی وہ یہ ہے کہ جس نے رمضان کو پا لیا، آج رمضان کے متبرک ایام چل رہے ہیں، جس نے رمضان کو پا لیا اور رمضان پانے کے بعد اپنے گناہوں کی تلافی نہ کی، ایسے شخص کے لیے بھی ویل ہے۔ یہ تینوں چیز آپ سمجھ لیجئے انسان کے پاس ایک اپرچونٹیز کے طور پر ہیں اور ان کا خاطر خواہ استعمال کرنا چاہیے، اور ان کے ذریعے سے اپنے اوپر جو جنت ہے اسے لازم کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک ہوگے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے۔ دیکھیں ہمارے جو والدین ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو ہم 100% ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو پھر اپنے والدین کے حقوق ہیں ان کو 100% چکا سکے، نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ اپنی مقدور پر کوششوں کے مطابق والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور اس کے باوجود اگر کوئی لغزش ہو جائے اور جس کا غالب امکان ہے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے جو دل ہیں ان سے بالکل واقف ہیں، اگر اس حوالے سے تم سے کوئی چوک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 26، وآت ذی القربى، اور حق ادا کرو قرابت داروں، حق کا ہو، وآت ذی القربى حق کا ہو، اور حق ادا کرو قرابت داروں کا، والمسکین، اور مسکینوں کا، وابن السبیل، اور مسافروں کا، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول میں مال مت اڑاؤ۔ اب یہاں پر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے بتا دیا، اس کے بعد والدین کی اطاعت شاری کے حوالے سے رہنمائی عطا کی، اور اب ہم جس سفیر میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، وہاں پر ہمارے آس پاس ہمارے قرابت دار ہوتے ہیں، تو فرما دیا گیا ہے کہ ان قرابت داروں کے حقوق بھی تمہیں ادا کرنے ہیں۔ ان قرابت داروں میں ہمسایہ آتے ہیں اور رشتہ دار بھی آتے ہیں، ان کے حقوق بھی تم پر لازم ہے۔ والمسکین، اور آپ کے آس پاس کی جو سوسائٹی ہے اس میں مساکین بھی ہوں گے، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہوگی، جنہیں مالی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، ان کے بھی حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے بھی حقوق۔ آپ کی سوسائٹی میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو کہ سفر کی حالت میں ہو اور اس سے کسی چیز کی حاجت ہو، اور تمہاری سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے کہ ایسے افراد کی جو ضروریات ہیں انہیں آپ لوگ پورا کر سکیں، اور اس کے بعد ولا تبذر تبذیرا، اور فضول میں مال مت اڑاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے اسے بڑے احسن طریقے سے خرچ کرو، ایسے ہی مال مت اڑاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اس کا کفر فضول میں اڑانے سے مت کرو، ان کو انہی راہوں میں خرچ کرو، اسی طریقے پر خرچ کرو جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے۔ اب آیت نمبر 27، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً مال کو فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، مال کو فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر فضول مال اڑانے والوں کو شیطان کے بھائی کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں سماج کے اندر آپ ایبسلیوٹ ایکویلٹی قائم نہیں کر سکتے ہیں، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ سماج کے اندر یہ جو اونچ نیچ ہے، بظاہر جو اونچ نیچ ہمیں لگ رہا ہے وہ اس پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک رحمت ہے۔ اگر ہر ایک انسان ایک ہی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوگا
تو پھر اس دنیا کا کام کیسے چلے گا؟ اس طرح سے مختلف پروفیشن سے لوگ تعلق رکھنی چاہیے، تبھی تو زندگی اچھی طریقے سے چل سکتی ہے۔ اب میں نے کپڑے پہنے ہیں، کپڑے تو کون سلوائے گا؟ درزی سلوائے گا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں، درزی بننا اچھی بات نہیں ہے، تو کپڑے کون سلوائے گا؟ اگر میں کہوں ہر کوئی انجینئر ہونا، ہر کسی کو انجینئر ہونا چاہیے، تو باقی کا جو کام ہے وہ کون کرے گا؟ اس لحاظ سے سماج کے اندر جو یہ اونچ نیچ کا بظاہر مسئلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود کی قائم کردہ سکیم ہے، اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ لیکن اس زمن میں اگر کہیں پر کوئی شخص مجبور ہوتا ہے، مقہور ہوتا ہے، مسکنت میں ہوتا ہے، غربت میں ہوتا ہے، تو باقی جو آسودہ حال لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ ان کے لیے خاطر کا انتظام کرے، اور ان کے لیے جو انتظام ہے وہ بطور احسان نہ کرے، وہ ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ بطور حق ان پر وہ ادا کرے۔ اور اگر وہ ان کا وہ حق انہیں ادا نہ کریں تو سماج میں جو گیپ ہے یہ غیر فطری طور پر بڑھ جائے گی۔ سماج کے اندر جو گیپ ہے، جسے ہم کہتے ہیں رچ بیکمز ریچر اینڈ پور گیٹس پورر، یہ جو گیپ ہے یہ مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اسی میں ایک آپ سمجھ لیجئے سسٹمیٹک ایک میکانزم اور پروسیجر رکھا گیا ہے کہ بھائی اونچ نیچ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ نیچے گر گیا اس سے اٹھاؤ، اور منیمم تھریش ہولڈ جو ہے زندگی گزارنے کا، اس سے وہاں تک پہنچاؤ، اور اس سے ایسے پہنچاؤ کہ وہ تم پر ایک حق ہے، حق کے طور پر اس سے اس تھریشولڈ تک پہنچا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں امیر تر بنتا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر بنتا جا رہا ہے۔ اب اگر امیر فضول خرچی کرے، خواہ مخواہ میں پیسے خرچ کرے، تو اسے کیا ہوگا؟ تعصب کی آگ بڑھ جائے گی، نفرت کی آگ بڑھ جائے گی۔ کن میں؟ غریب لوگوں میں۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہماری جو شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، ان میں ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہوتا ہے، وہ بے پناہ اس میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کے مرتکب ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کی دعوتوں کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ یہ جانتے ہوئے کرتے ہیں کہ آس پاس کی سوسائٹی میں ایسی کتنی بہنیں ہوتی ہیں، ایسی کتنی بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھ رنگین کرنے کے لیے ترس رہی ہوتی ہیں، اور ایسا شخص ان کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے، اور پھر اس پر مستزاد اپنے لیے مزید فضول خرچی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس سے ان غریب لوگوں میں، ان غریب بیٹیوں کے اندر حسد، بغض، عداوت اور جلن کی آگ پیدا نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ تو ایسے میں سوسائٹی جو ڈیولپ ہو جائے گی وہ نہایت ہی خطرناک سوسائٹی ہوگی، وہ کرمنل سوسائٹی ہوگی۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں اتنی چوری کے واقعات کیوں انجام پاتے ہیں، اتنا مافیا کیوں بڑھ گیا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے جو مقہور جو لوگ ہیں ان کا خاطر کا انتظام ہم نہیں رکھتے ہیں، ان کا خیال ہم نہیں رکھتے ہیں، اور شیطان اصل میں یہی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان بغض جو ہے یہ بڑھ جائے، عداوتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شراب اور جوئے کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کی آگ پیدا کرے شراب اور جوئے سے۔ اب یہ شیطان کا بنیادی کام ہے، دس از دا پرائم آبجیکٹو آف شیطان، کہ ہمارے جو رشتے ہیں یہ اچھی طریقے سے مضبوط نہ رہیں، ان میں دراڑیں پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، ڈس انٹیگریشن پیدا ہو جائے، اور اس کے لیے شیطان ایک اہم حربہ یہ بھی استعمال کرتا ہے کہ مالدار افراد جو ہوتے ہیں انہیں وہ فضول خرچی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔
اس لیے فرما دیا گیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ یہ شیطان کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں سوسائٹی میں عداوتوں اور نفرتوں کا بازار گرم کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی کسی روش سے بچائے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے الحمدللہ، جن اصحاب کے پاس مال ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مال کو خاطر خواہ راہوں میں اور قائم کردہ راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ جو آیات ہیں ان کا جو مطالعہ ہے وہ ہم انشاءاللہ المستعان کل کریں گے، لیکن اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ ابھی رہ گیا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یاد رہو یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ اب دیکھ لیجئے جو شخص فضول خرچی کا مرتکب ہو جائے گا وہ اصل میں کیا کرتا ہے، وہ ایسے ہی بنا کسی فائدہ کی، بنا کسی محنت کے مال اڑا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بھائی، آپ اسے ایسے ہی کیوں اڑا رہے ہو؟ تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے، اور شیطان سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری سے بچائے۔ انشاءاللہ المستعان بقیہ جو آیات ہیں ان کا مطالعہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اس وقت آپ مجھے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر کوئی چوک ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے، سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ جزاك الله خيرا كثيرا واحسن الجزاء۔